تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن دین کے کچھ شعبے ایسے ہیں جو ہم بھلائے بیٹھے ہیں اور ان کی طرف ہماری توجہ ہے، وہ ہے معاملات، معاشرت، اخلاق۔ معاملات آیا ہمارے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں، ہماری تنخواہ حلال ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر ہم کسی جگہ ملازم ہیں تو اس کو پورا وقت دے رہے ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں کہ دوسرے سے اپنا حق لینا ہو تو پورا پورا لیں گے، ایک ایک پیسے میں جان دیں گے، اور اپنا حق کسی کو دینا ہو تو اس میں ڈنڈی مار جائیں گے۔ اس کے اوپر فرمایا ویل ہے ان کے لیے زبردست دردناک عذاب ہے۔ تو اگر ایک آدمی ملازم ہے کہیں، اس نے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دینی ہے، اگر وہ 8 گھنٹے میں اگر آدھے گھنٹے کی بھی کمی کرے گا تو وہ اس کم ناپنے کم تولنے کے عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ ہم یہ کوئی دین کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ملازمت کے وقت میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے فرائض ان کے ذمہ موجود ہیں، ان کو ادا کرنا ہے، مخلوق کو خدا انتظار میں ہے اور وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ یہ تلاوت ان کو کہیں اجر کا سبب نہیں بنے گی، یہ گناہ کا سبب بنے گی، اس لیے کہ تم نے جو وقت تھا کسی کا حق کا وہ دبایا، وہ مارا اور کسی اور کام میں لگ گئے۔ اب اس کا خیال کہ آیا میں اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، معاملات، میں جو روٹی کھا رہا ہوں، جو لقمہ میرے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ حلال ہے طریقے سے حاصل ہوا یا حرام طریقے سے حاصل ہوا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کسی جگہ پر رشوت لے لیتا ہوں، رشوت دے دیتا ہوں۔ اس کا خیال معاشرت میں یہ جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ارشاد ایسے فرمائے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اپنا لیں تو ہمارا سارا معاشرہ صاف ستھرا ہو جائے۔ ایک ارشاد یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کی نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اور حضرات فقہاء اور محدثین نے فرمایا کہ ہاتھ اور زبان ہی کی تو اس لیے ذکر کیے گئے ہیں کہ عام طور سے تکلیفیں ان سے پہنچتی ہیں، لیکن کسی بھی طرح دوسرے کو تکلیف پہنچائے، اتنا شریعت نے دوسروں کو تکلیف سے پہنچانے کا، اتنا بچانے کا اتنا خیال رکھا ہے کہ کسی کو نفسیاتی ذہنی تکلیف بھی نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یتناجا اثنان دون ثالث، 2 آدمی بیٹھ کر، جہاں 3 آدمی بیٹھے ہیں تو 2 آدمی بیٹھ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں، وہ تیسرا آدمی شرمندہ ہوگا کہ بات مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہ ذہنی اور نفسیاتی تکلیف اس کو پہنچے گی، لہذا فرمایا لا تنازع اثنان دون ثالث۔ تو ہر طرح کی تکلیف زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، طرز عمل سے ہو، رویے سے ہو، تمہارے چہرے کے انداز سے ہو، اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ مسلمان کا کام ہے۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل عام رواج ہے، اور خاص طور سے ہمارے دینی حلقوں میں تو کچھ ٹھکانا ہی نہیں ہے، پر مصافحہ لازم اور واجب ہے، سمجھے نا؟ مصافحہ کیا ہے؟ لازم واجب، جان دے دو مصافحہ ضرور کرو، دوسرے کی جان لے لو مصافحہ ضرور کرو، کسی کے ہاتھ اس کے کندھے کے اوپر ڈال کر کسی طرح پھیلاؤ اور مصافحہ ضرور کرو۔ میں ایک جگہ ایسے ہی مجمع تھا، خطاب ہو رہا تھا، تو دیکھا وہاں سامنے مسجد کے اندر کھڑکیاں تھیں، تو باہر کے لوگ جو ہے وہ
چاہتے تھے کہ اندر آئے، اب وہ کھڑکی ہے تو کھڑکی کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے مسافہ کرنے کے لیے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کا حکم دیا اور سلام کے جواب، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بھائی مستحب ہے کوئی دو مسلمان محبت سے مسافہ کرے تو مستحب ہے، لیکن ایک مستحب کے لیے کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا جو گناہ کبیرہ ہے، ایک مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب بڑے آرام سے ہم کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی دین کے خلاف کام کیا۔ مستحب کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو معلوم ہوا کہ دین کی صحیح سمجھ ہمارے اندر ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ بے شک ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اور بے شک ہم مسجدوں میں آ جاتے ہیں، بے شک ہم نے داڑھی رکھی ہوئی، بے شک ہم نے لباس شریعت کے مطابق پہنا ہوا ہے۔ یہ ساری اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن دین ان میں منحصر نہیں، دین ان میں منحصر نہیں ہے۔ یہ سب دین کے تقاضے ہیں۔ تمہاری ذات سے کسی انسان کو معمولی تکلیف بھی نہ پہنچے تب بنو گے صحیح معنی میں مسلمان، اور اگر تم سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے چاہے زبان سے پہنچ رہی ہو، یہ زبان بڑی نازک چیز ہے، ایک طرف نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ہمیں مفت مل گئی ہے، قدر نہیں ہوتی۔ اگر اس کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جس سے بولنے کی طاقت سلب کر لی گئی ہو، وہ ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے چاہے گا کہ کسی طرح مجھے قوت گوجائی واپس ملے۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ کسی گھر دوسرے ملک میں تھا، بس اس کے جو گلے کا حنجرہ ہے جس سے آواز نکلتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اگر کوئی بات بولنا چاہے تو بول نہیں سکتا۔ تو ڈاکٹروں نے اس کو ایک آلہ دے رکھا تھا جس قسم کا کہ جب تم بولنا چاہو تو یہاں لگاؤ اس کو، وہ یہاں لگا کر بولتا تھا تو وہ بھی کچھ جانوروں کی سی آواز نکلتی۔ تو میں اس کو دیکھتا تھا کہ وہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہے، اس کے دل میں ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں، لیکن بات اسے نہیں کر سکتا، پہلے وہ آلہ تلاش کرے گا کہاں ہے، اور پھر جہاں لگائے گا اور پھر بولے گا۔ تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ اللہ آپ نے کیسی نعمت ہمیں عطا فرما دی ہے، زبان کی نعمت، ایسی نعمت کہ ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ کہہ لو، سبحان اللہ کہہ لو، میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ، اور الحمدللہ کہہ لو تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ یہ کلمہ۔ یہ زبان ایسی چیز ہے کہ